وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ کے سامنے ہم نے جنگ بدر کے سلسلے میں باتیں پیش کیے تھے، اور اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ جنگ کیوں ہوئی آپ کے سامنے باتیں پیش کی، اور پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تربیت کس ڈھنگ سے اور کس طریقے سے دی، اور پھر جس قافلے کے لیے نکلا تھا وہ قافلہ بچ نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی خبر اور اس قافلے پر حملہ کرنے کی خبر قریش کو پہنچتی ہے، اور قریش جو ہے سب کے سب اٹھ کر کے اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اور ان کی تعداد 1300 کی ہو جاتی ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. یہ آپ کے سامنے باتیں ہوئی تھیں. اب آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کریں گے کہ قریش کی یہ جو لشکر نکلے اور 1300 کی تعداد میں نکلے، تو اس کے بیچ میں ان لوگوں کا ایک ڈر اور یہ خوف ہوا کہ بنو بکر ایک قبیلہ ہے، وہ لوگ چونکہ ان سے دشمنی رکھتے تھے، تو کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ نکلیں ادھر سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بنو بکر والے جو ہمارا دشمن ہے وہ ہم سے پیچھے سے وار نہ کر دیں، اس لیے کہا کہ پہلے ان کی خبر لی جائے. اسی وقت میں کہ جب لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اسی درمیان میں ابلیس لعین سراقہ بن مالک کی شکل میں، جو ان کا سردار تھا، ان کی شکل میں نمودار ہوا، اور انہوں نے کہا کہ بنو بکر کا ٹینشن آپ لوگ نہ لیجئے، ان کی طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو قریش کے لوگ اطمینان ہو گیا. اس کے بعد قریش کے لوگ بہت تیزی کے ساتھ میدان بدر کی طرف بڑھ رہے تھے، اور بہت ہی گھمنڈ اور غرور میں یہ لوگ آگے چل رہے تھے. جب یہ لوگ کچھ دور تک پہنچے تو درمیان میں انہیں ابو سفیان کا جو قافلہ کو لے کر کے جا رہے تھے، تو ان کی یہ خبر پہنچی کہ ہم لوگ قافلے کو بچا کر نکل چکے ہیں، اور آپ لوگ اب یہیں سے واپس لوٹ کر کے چلے جائیے. یہ خبر ان لوگوں کو پہنچی. اب ذرا آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ابو سفیان کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ابو سفیان نے دراصل پہلے سے یہ چوکنا رہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اتنے اطمینان سے نہیں رہیں گے، ہمارے بارے میں وہ خبر لیتے رہیں گے. اس لیے انہوں نے ہر ایک شخص کو پوچھا اور پتہ لگانے کی کوشش کی. آخر میں ایک مجدی نام کا شخص انہیں ملا. ان سے پوچھا کہ ذرا بتلائیے تمہیں کوئی قافلہ ملا، محمد اور ان کے ساتھی کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ تو کہا کہ کوئی قافلہ تو ہمیں نہیں ملا، کوئی ایسی ٹیم تو ہمیں دکھائی نہیں دی. البتہ 2 لوگ آئے تھے، ان لوگوں نے اپنے اونٹوں کو ایک جگہ رکھ کر کے وہ لوگ اپنے مشکیزے پر پانی بھریں، اور پھر وہاں سے اس ٹیلے سے وہ لوگ چل نکلے. تو ابو سفیان وہاں گئے، اور جانے کے بعد دیکھتا ہے کہ اونٹ کا جو لید ہوتا ہے اس کو انہوں نے دیکھا پھوڑ کر کے، تو اس میں کھجور کی گٹھلی نکلی. ابو سفیان نے کہا کہ واللہ اللہ کی قسم یہ اونٹ کی جو لید ہے یہ یثرب اور مدینہ کی ہی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد سے انہیں یقین ہو گیا کہ محمد اور ان کے ساتھی ضرور ہمارا پیچھا کر رہا ہے. اس لیے جو عام راستہ تھا شام سے لے کر کے مکہ جانے کا
تو اس عام راستے کو ابو سفیان وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں اور کٹ جاتے ہیں، اور ایک ایسی ہی راستے سے وہ نکل کر کے جانے لگتے ہیں، اپنے قافلے کو لے کر کے شروع کر دیتے ہیں جانا۔ اب اس کے بعد ابو سفیان چونکہ یہ قافلہ نکل چکا تھا اور لوگوں کو واپسی کی خبر بھی دے دی تھی کہ قریش کے لوگوں تم لوگ واپس چلے جاؤ، تو ان لوگوں میں آپس میں بات ہو گئی کہ ہم لوگوں کو یہاں سے واپس جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ قریش کے لوگوں نے آپس میں بات کیا کہ ہم لوگوں کو یہاں سے واپس جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ تو ابو جہل اٹھا اور کہا کہ ہم لوگ ضرور جائیں گے، ہم لوگ وہاں جائیں گے اور اونٹ ذبح کریں گے، کھانا کھلائیں گے، شراب پیئیں گے، عیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں اپنا رعب، دبدبا اور خوف کو لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہماری طاقت کیا ہے۔ اس لیے ابو جہل وہاں سے پیچھے نہیں ہٹا، لیکن اخنس بن شریق نام کا ایک شخص تھا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہاں سے واپس لوٹ جانا چاہیے اور میدان بدر کی طرف یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ ان کی بات نہیں مانی گئی تو وہ بنو زہرہ کے کچھ لوگوں کو، 300 تقریباً لوگوں کو لے کر کے وہاں سے واپس لوٹ کر کے آنے لگے، اور جو بقیہ لوگ تھے وہ قریش کے آگے بڑھ کر کے جانے لگے۔ اب آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعداد اور آپ کے ساتھیوں کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر معلوم کی کہ وہ قافلہ کہاں ہے اور قریش کے لوگ جو مکہ سے نکلا ہے وہ لوگ کہاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر لینے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ قریش کے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں اور قافلہ بھی جو ہے وہ بچ نکل چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سنگین جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے ایک مجلس، مشورے کے لیے ایک مجلس کو بلائے، اور اس اجتماع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لوگوں کو ایک بہت بڑی تعداد سے ٹکر لینا ہے، ایک بہت بڑی تعداد سے ہمیں بھیڑنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ لوگ کثیر تعداد میں آ رہے ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے۔ اس لیے پیچھے نہیں ہٹے کہ آج اگر ہم لوگ پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ قریش کے لوگ جتنے ہیں وہ ہمیں کمزور سمجھیں گے اور ہمیں دبائیں گے، اور اسی طرح سے جو ہمارا دشمن ہے، دل میں جو ہمارے اوپر کینہ رکھتا ہے اور ہم سے جو دشمنی مول رکھا ہے، ان لوگوں کے اندر جو ہے ہم لوگوں کی کمزوری بس جائے گی، اور کیا قریب ہے کہ یہ تعداد جو ہے مدینہ میں گھس کر کے ہمارے گھروں تک آئیں گے اور ہمیں تہس نہس اور برباد کر دیں گے۔ یہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو اپنے پاس میں رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے سامنے کہا کہ نہیں، ہمیں ان سے لڑنا ہے اور ہمیں ان سے جہاد کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بات پیش کرتے ہیں، کہتے کہ کون کون لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے ایک بہترین مشورہ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی بہترین باتیں کی، اور اس کے بعد مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ کتنے بھی تعداد میں کیوں نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں ہیں جو یہ کہیں گے کہ موسیٰ کی قوم کی طرح فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ۔ کہا کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ یہ جو کہہ دیں کہ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے اور آپ لوگ لڑیے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، ہم لوگ ایسے کہنے والے نہیں ہیں، بلکہ دل و جان کے ساتھ ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگ آپ کے کہنے پر مشورہ دیے تھے وہ سب کے سب مہاجرین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرا جو گروہ تھا وہ گروہ انصار کا بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار کے لوگ بھی کچھ بولیں، انصار کے لوگ بھی اپنی ہمت دلائے۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
اس قافلے سے اور لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے اور تیار ہو رہے تھے، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش دلا رہے ہیں، جذبہ دلا رہے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں ایک طاقت بھر رہے ہیں اور ہمت بھر رہے ہیں، اور اسلام کا جذبہ اور جوش ان کے دلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اور یہ جنگ کی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جب بھی کسی کے اندر ایمانی جوش ولولہ ہوگا اور ان کے اندر دین اسلام کی رغبت دی جائے گی تو اس میں اور زیادہ طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، اور سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے ہیں کہ مجھے تم لوگ مشورہ دو، مجھے تم لوگ مشورہ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر حضرت سعد بن معاذ، جو اپنے انصار قبیلے کے جو لیڈر تھے، جو کمانڈر تھے، وہ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مشورہ دو مشورہ دو، کچھ لوگ دے چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ مشورہ مانگ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ انصار کی جماعت سے مشورہ طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، ہم انصار کی جماعت سے مشورہ طلب کر رہے ہیں۔ حضرت مقداد، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہم نے ایمان لایا ہے، اللہ رب العالمین پر ہم نے ایمان لایا ہے، اور اس ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ہمیں جن سے مقابلہ کرنے کے لیے کہیں گے، آپ ہمیں جن سے لڑنے کے لیے کہیں گے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ آپ اگر ہمیں حکم دیں کہ ہم سمندر میں کود جائیں تو ہم اس کے لیے بھی ریڈی ہیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ان جوش اور ولولے اور جذبے کو دیکھ لیے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان سے قریب ہی جا کر کے اپنے لشکر کو اور اپنے ساتھیوں کو روک دیتے ہیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو لشکر تھے مشرکین مکہ، ان کا پتہ لگانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کے دلوں میں بھی آج بھی وہ جذبہ پیدا کر دے دین سیکھنے کا اور دین کے تئیں اسی طرح قائم رہنے کا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔